بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ دوسرے بڑے امام ہیں۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ دادا، چاچا اور والد پورا خانوادہ حدیث رسول کا خادم و عالم تھا۔ مدینہ منورہ ویسے ہی فقہا و علماء کی کثیر تعداد تھی، اس لیے یہ خوش قسمتی انہی کے حصے میں آئی کہ بچپن سے ہی وہ انہی کے چشمہ فیض سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ فقہائے سبع میں باستثناء چند کے اکثر سے مالک رحمہ اللہ نے استفادہ کیا۔ اس طرح متفرق سینوں کا بکھرا علم ایک ہی سینے میں مجتمع ہو گیا۔ اسی لیے آپ رحمہ اللہ امام دار الہجرہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور عالم المدینہ کی پیشن گوئی کے مصداق بھی آپ بنے رہے۔ طلب علم کے لیے دوسری جگہ سفر کرنا یہ آپ سے ثابت ہی نہیں، کیونکہ آپ کا گھر اور وطن خود زر و جواہر کی ایسی کان تھے جہاں ہر قیمتی موتی میسر تھا۔ علم کے شوق کے ساتھ دل و دماغ جب فکر سے آزاد ہوں تو علم کا حصول ممکن ہوتا ہے، مگر شاذ مثالیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ طالب علم کو یہ دونوں چیزیں نصیب ہوں۔ طالب علم کی راہ میں جناب امام مالک رحمہ اللہ کو فقر کا سامنا کرنا پڑا، جو ہم سب کے لیے ایک قابل فخر مثال ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے چھت کی کڑیاں تک فروخت کر دیں، مگر کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا اور علم کے حصول میں ہمت نہیں ہاری۔ امام مالک رحمہ اللہ شیوخ کے انتخاب میں بھی قابل تحسین ہیں، کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا سمجھ کر اس کے خریدار نہیں بنتے تھے، بلکہ جو اہل ہوتا اسی سے علم کی پیاس بجھاتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر کہا کرتے تھے کہ میں کبھی کسی غیر فقیہ یعنی سفیہ کی صحبت میں نہیں بیٹھا۔ کبھی فرماتے، اس صحن مسجد کے ستونوں کے پاس میں نے 70 شیوخ کو ایسا پایا جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، اگر ان میں ہر ایک کو بیت المال کا امین بھی بنا دیا جاتا تو یقیناً وہ امین ہی ثابت ہوتے، مگر میں نے ان سے حدیث نہ سنی نہ روایت کی، اس لیے کہ حدیث رسول ان کا میدان ہی نہ تھا کہ وہ اس کے مغز سخن کو سمجھتے۔ اسی طرح اہل عراق سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے، وجہ یہی بتاتے کہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ یہاں آ کر عموماً ان لوگوں سے حدیث سیکھتے اور سنتے ہیں جن پر وثوق نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی 30 سالہ شاگردی میں رہنے والے مایہ ناز فقیہ و محدث امام نافع رحمہ اللہ، جو آزاد کردہ غلام تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے قابل فخر استاد تھے۔ کہا کرتے، جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث امام نافع رحمہ اللہ سے سن لیتا ہوں تو پھر اس کی پرواہ نہیں کیا کرتا کہ کسی اور سے بھی اس کی تائید سنوں۔ دوسرے مایہ ناز استاد جن کی حق گوئی علمی وقار و رعب کے خلفاء بھی قائل تھے، وہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہیں، جن کی روایات سے صحاح ستہ مالا مال ہیں اور جو ابو بکر ابن حزم کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مدون
माने गए हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने इमाम साहब रहमहुल्लाह के शयूख की तादाद 75 यानी 70 पर 5 के करीब बताई है। 12 बरस मुसलसल अपने उस्ताद इमाम नाफि रहमहुल्लाह की सुहबत से फैज़याब हुए। उनकी वफ़ात के बाद इमाम मालिक रहमहुल्लाह 117 हिजरी में मुस्नद तदरीस पर बैठे और जिस जाहो जलाल की महफिल सजाई वो इल्म और उलमा की शान को ज़ाहिर करती थी। तमाम मजलिस पर एक मुक़द्दस सुकूत तारी होता। किताब का वरक़ उलटने से तलबा डरते कि मुबादा उसकी सरसराहट हो। सब मुअद्दब बैठते, इसलिए कि इमाम साहब की अदा से वक़ार झलकता था। इसी तरह इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने जब मुअत्ता इमाम मालिक सुन ली तो साथियों ने उन्हें कहा कि अब आपका क्या काम, आपका तो काम मुकम्मल हो चुका है, फिर भी आप यहीं हैं। फरमाने लगे, अब तक मैंने अपने शेख से इल्म सीखा था, अब रहकर अदब व वक़ार सीखना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, खलीफा हारून रशीद, उसके दोनों शहज़ादे अमीन व मामून भी उनकी मजलिस में आकर शरीक हुए और इसी तरह मुअद्दब होकर बैठते जिस तरह शागिर्द बैठते हैं। चंद दिनों बाद लोगों ने ये मंज़र भी देखा कि यही शहज़ादे इमाम मुहतरम की जूतियाँ उठाने और उन्हें दुरुस्त करने में एक दूसरे से पहल कर रहे हैं। आमो ख़ास अगर इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हों तो शख्सी मनफ़अत के लिए इमाम मुहतरम आम इफ़ादा का खून नहीं करते थे और उसके कायल थे कि इन्नी ला अज़ुल्लुल इल्म, मैं इल्म को रुस्वा नहीं करना चाहता। और ये भी फरमाते रहते कि अल इल्मु युज़ार वला यज़ूर, कि इल्म के पास आया जाता है ना कि इल्म को लाया जाता है। पढ़ाने का आम तरीक़ा ये था कि पहले इमाम मुहतरम अहादीस, फतावे और अपनी तालीक़ात को कलमबंद कर लेते और फिर किसी चाको चौबंद और समझदार शागिर्द को मामूर करते कि वो उसे खुशख़त लिखे। यही लिखे हुए अज्ज़ा कातिब के हाथ में होते जिसे वो महफ़िल में पढ़ाता तो इमाम मुहतरम जा बजा उसकी तशरीह फरमाते और मतालिब बयान करते जाते और अगर कातिब से कोई गलती होती तो ख़ुद आप उसकी तस्हीह भी फरमा दिया करते थे। इमाम साहब के बारे में इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह यूँ फरमाते हैं कि इज़ा ज़ुकिरल उलमा फ़मालिकुन अन्नज्म, यानी जब उलमा के बारे में सिलसिला गुफ्तगू चल निकले तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक चमकता हुआ तारा महसूस होते हैं। इसलिए कि हदीस रसूल हो तो उसकी तस्हीह व तज़ईफ़, रिजाल की मारिफत और जर्ह व तादील के तमाम असबाब का जानना और फिर उसकी तस्हीह के बाद अहकाम का इस्तिंबात और उनकी तफरीह, इख्तिलाफ की सूरत में तरजीह व तत्बीक़ और फिर वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब वग़ैरह की तायीन एक गैर मामूली काम था जो इमाम मालिक ने क़ौली, अमली और तहरीरी सूरत में पेश किया, जिसके नताइज से दुनिया मुस्तफ़ीद हुई। मुअत्ता हो या उनके शागिर्द अब्दुर्रहमान बिन कासिम की इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मलफूज़ात फ़िक़हिया व इल्मिया पर मबनी किताब अल मुदव्वनतुल कुबरा हो, ये सब शाहिद हैं कि इमाम साहब रहमहुल्लाह के इल्म व फ़ज़ल के बारे में गुलू से काम नहीं लिया गया, बल्कि ये उनकी लिल्लाहियत का समरा है। मुअत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह यूँ मुसलसल 62 साल तक मस्जिद नबवी में अपनी फ़िक़ही, हदीसी और तदरीसी मुखलिसाना खिदमत अंजाम दी। इस अरसे में आप अपनी मारूफ़ किताब मुअत्ता मालिक और कई बार नक़्द व नज़र से भी उस किताब को गुजारी। बारहा उसमें तरमीम, हक़ व इज़ाफ़ा के मराहिल आए। जब इमाम मुहतरम रहमहुल्लाह ने उसका आगाज़ किया तो किसी शागिर्द ने उन्हें अर्ज़ की कि मुअत्ता नाम की कुतुब तो बहुत से लोग लिख रहे हैं, आपके लिखने का क्या फ़ायदा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जवाब में फ़रमाया, मा कान लिल्लाहि बक़िया, जो काम अल्लाह के लिए होगा अल्लाह ताला उसे बाक़ी रखेगा। मुअत्ता इमाम तो बाक़ी रही मगर उनके मुआसिरीन की मुअत्ताआत
مفقود ہو گئیں۔ موطا فقہ کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی بھی، کیونکہ یہ کتاب مرفوع احادیث کے علاوہ بہت سے فقہی احکام پر مبنی فقہائے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فتاوی، فیصلہ جات اور اجتہادات سے بھی مالا مال ہے۔ فقہ اور اصول فقہ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کو واضح کرتی ہے۔ امام محترم رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں اس کتاب کو ایسا عروج ملا کہ خلیفہ ہارون نے اس کتاب کو ایک قانون کی اپنی خلافت میں نافذ کرنا چاہا اور اسے ایک آئینی حیثیت دینا چاہی کہ اسی کے مطابق تمام علماء فقہا فتوے دیں، مگر امام محترم نے فرمایا کہ یہ میرا علم ہے، جبکہ عالم اسلام میں بے شمار اہل علم موجود ہیں، ان کے علم سے بھی مستفید ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں ایک شخص کی رائے اور عقل پر، جس سے صحت و غلطی دونوں کا امکان ہے، عالم اسلام کو مجبور کرنا مناسب نہیں، لہٰذا میرے علم کو حتمی علم کی حیثیت نہ دی جائے۔ امام محترم رحمہ اللہ نے اپنی سوچ اور فقہ کو اگر عام کرنا چاہتے یا اپنی شہرت و وجاہت چاہتے تو ان کے لیے کتنا سنہرا موقع تھا کہ ارباب حکومت میں گھس کر اپنے مسلک کو عام کرتے، مگر انہوں نے خانہ کعبہ میں اپنی کتاب موطا کو آویزاں کروانا پسند نہ فرمایا۔ انہی کی زندگی میں یہ کتاب اندلس میں پہنچ چکی تھی اور افریقہ کے علاوہ اہل مشرق بھی اس کتاب کے نسخوں کو اپنے اپنے علاقوں کی زینت بنا چکے تھے۔ فقہ مالکی کی ایک دوسری کتاب جس کو المدونہ کہا جاتا ہے، یہ فقہ مالکی کی دوسری مشہور کتاب ہے۔ اس میں ان سوالوں کے جوابات جمع کیے گئے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھے گئے تھے، پھر ان کے شاگردوں نے مرتب کر کے کتابی شکل دے دی۔ امام سحنون رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بعض مقامات پر ان آثار سے بھی احتجاج کیا جو ابن وہب کی روایت موطا سے تھے، مگر یہ سب کچھ امام ابن القاسم سے تصدیق کے بعد کیا۔ اس کتاب میں تقریباً 36,000 مسائل ہیں اور مالکیوں کے ہاں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی شاگردی کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ مدینہ منورہ جو مسلمانوں کا مرکز عقیدت ہے، دنیا بھر سے آنے والے مسلمان نہ صرف امام مالک رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں بیٹھے بلکہ ان کے شاگرد بن کر موطا بھی پڑھ کر گئے، جن کی روایت اپنے اپنے ملکوں میں جا کر انہوں نے پھیلائی۔ ان تلامذہ میں مصری، اندلسی، حجازی اور عراقی بھی ہیں۔ چند نامور شاگردوں کے نام اگر ہم جاننا چاہیں تو ابو عبداللہ عبد الرحمن بن قاسم مصری ہیں، 20 برس تک امام مالک رحمہ اللہ سے علم سیکھتے رہے۔ ابو محمد عبداللہ ابن وہب ابن مسلم، انہوں نے بھی 20 برس امام محترم کی شاگردی میں گزارے۔ ابو عبداللہ زیاد بن عبد الرحمن القرطبی، ان کا لقب شبتون تھا، امام مالک رحمہ اللہ سے انہوں نے موطا سنی۔ اسد بن الفرات ابن سنان۔ اب آئیے آخری بات کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ 80 پر 6 سال کی عمر میں 170 پر 9 ہجری کو انتقال فرمائے۔ جنازہ میں خلقت تھی سارا مدینہ، حتیٰ کہ والی مدینہ پیدل جنازے میں نہ صرف چلے بلکہ اس نے کندھا بھی دیے۔ جنت البقیع میں تدفین ہوئی، جہاں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستیاں مدفون تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام مالک رحمہ اللہ کی تمام خدمتوں کو قبول فرمائے اور انہیں بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔